3 گھڑیاں جو ہیں رمضان کی، 3 ٹائم کہیے، 3 گھڑیاں، ان کی قدر کرنے کی کوشش کریں، ان کو غنیمت سمجھیں۔ سب سے پہلی جو گھڑی ہے وہ ہے اول ساعت من النہار بعد الفجر، کہ عذابی روزہ رکھیں، یعنی صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، شرمگاہ کو شہوت سے روکنا مقصود نہیں ہے، جسم کا ہر عضو روزے دار ہونا چاہیے، آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ پکڑے، قدم غلط کی طرف بڑھ کے نہ جائیں، اس طرح روزہ رکھنا چاہیے۔ الرحیق المختوم، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کی جو بہترین شراب ہے رحیق مختوم جس کا نام ہے، اللہ اس میں سے اس کو پلائے گا۔ تو کھانا کھلانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہم اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے بالکل رمضان کی چوکھٹ پر ہے، اور اس ماہ مبارک کی آمد ہے۔ یہ بابرکت مہینہ بڑی فضیلتوں والا، خصوصیات والا اور خوبیوں والا مہینہ ہے۔ یہ شہر التوبۃ والغفران، توبہ کا، معافی کا اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگائی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، یدعوکم لیغفر لکم ذنوبکم۔ یہ مہینہ عطا کر کے اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے اور پکار لگا رہا ہے کہ آؤ اور اس کی قدر کر کے، اس کو غنیمت سمجھ کر اپنے گناہوں کی معافی کرا لو۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خطائیں، غلطیاں، بھول چوک یہ معاف کر دی جاتی ہے، یعنی یہ مہینہ غلطیوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، یہ درمیان کی جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ اذا اجتنب الکبائر، جب بندہ کبیرہ بڑے سنگین گناہوں سے بچے۔ تو جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ رمضان ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ یہ مغفرت کے، گناہوں کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور یقین کی کیفیت کے ساتھ اور ثواب کی امید اور ثواب کے یقین کے ساتھ، تو اس کے جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں، رمضان اس کی معافی کا اور مغفرت کا سبب بنے گا۔ رمضان یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان فاحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد علی ذلک شیئا ادخل الجنہ۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیے، اگر میں فرض نمازوں کی پابندی کر لوں اور رمضان کے روزے رکھ لوں اور حلال کو حلال سمجھوں
اور حرام کو حرام سمجھوں، حرام کے قریب نہ جاؤں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کروں۔ میں 5 وقتہ نماز پڑھ لوں، رمضان کے روزے رکھ لوں، حلال چیزوں کو حلال سمجھوں، حرام کے قریب نہ جاؤں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کروں، کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں، اگر تم نے اتنا ہی کر لیا نا تب بھی یہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ تو رمضان کا یہ مہینہ جنت میں داخلے کا اور جنت میں جانے کا سبب بن رہا۔ رمضان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے وہ اس میں اتری۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ ماہ مبارک جب آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہے، جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں عبادت کرنے والوں کی عبادت کو اور اس کے اجر اور ثواب کو خراب نہ کر سکے۔ رمضان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس میں اگر کوئی عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے بھی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب یہ ہے ایک رات آپ نے تلاش کر کے، تحری کر کے اور اس کو غنیمت سمجھ کر اس میں عبادت کی، نیکی کے کام انجام دیے، تو اس کا مطلب 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا اجر اور ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ایسا برکت والا، فضیلت والا، عظمتوں والا، بخشش والا، گناہوں کے کفارے کا سبب بننے والا، جنت میں داخل ہونے کا سبب بننے والا، جہنم سے بچانے کا سبب بننے والا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے کے خصوصی اعمال کیا ہیں، خاص کام کیا ہیں جن پر ہم توجہ کریں اور خصوصی اس کا اہتمام کریں؟ تو سب سے پہلا جو رمضان کا خاص عمل ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ اس مہینے کا خاص عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا خاص عمل، اللہ کو اتنا محبوب عمل، اللہ کو اتنا پسندیدہ، اتنا عظمت والا، کل عمل ابن آدم لہو، آدم کا جو بھی عمل ہے، جو بھی کام ہے وہ اس کے لیے ہے، وہ کرے گا تو میں فرشتوں کو حکم دوں گا اس کا ثواب لکھ دیا جائے، اس کو ثواب دے دیا جائے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، کوئی بندہ آدم کا بیٹا کوئی عمل کرے گا، نیکی کرے گا تو 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، پھر جتنا اس کا اخلاص ہوگا، جتنی توجہ ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، جتنا اللہ کا فضل و کرم ہوگا، تو صرف 1 کے 10 پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ بندے کے اخلاص اور اللہ کی فضل و مہربانی پر ہوگا۔ الی 700 ضعف، 700 گنا بھی مل سکتا ہے، 7 لاکھ گنا بھی، 7 کروڑ بھی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے کہ پریشانی تو وہاں ہوتی ہے جہاں بجٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا دینے کے لیے بجٹ میں ہے بھی یا نہیں۔ اللہ کے ہاں بجٹ کی کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بندے کا جیسا اخلاص ہوگا اور اللہ کی مہربانی ہو جائے تو کئی گنا تک اللہ بڑھا کے دے گا آدم کے بیٹے کے ہر عمل اور ہر نیکی کا بدلہ۔ لیکن یقول اللہ فرماتے ہیں الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
دوسری عبادتیں، دوسری نیکیاں، دوسرے اعمال بندہ لے کے جائے گا، فرشتوں کو آرڈر، اس کا ثواب دے دو، اس کا اجر دے دو، اس کا عوض دے دو، اس کا بدلہ دے دو۔ لیکن روزے دار جب آئے گا روزے کا اجر و ثواب پانے کے لیے، اللہ کہے گا میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ روزے دار کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور یہ رمضان کے عمل یعنی روزے کی بھی فضیلت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، ذرا سے زبر زیر کی تبدیلی سے عربی میں معنی بدل جاتے ہیں۔ اجزی بھی کا مطلب میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک کا صدر کسی اور کے حوالے کر دے کہ یہ فلاں کا انعام ہے، اس کو دے دو، اور ایک کہ بلائے اور خود اپنے ہاتھوں سے دے، یہ اعزاز کی چیز ہوتی ہے، فخر کی چیز ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صدر صاحب نے مجھے بلایا، پریزیڈنٹ سے بالکل آمنے سامنے میں نے بات کی ہے، یعنی فخر کی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کا مطلب ہوتا ہے میں خود اس کا بدلہ، اور اللہ کی ذات جس کا بدلہ ہو جائے اس کے لیے اور کیا چاہیے۔ وہ ایک لطیفے کے طور پر، حکایت کے طور پر مشہور ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں اعلان ہوا کہ خزانے میں، بادشاہ کے خزانے میں جو بھی چیز جہاں پڑی ہے، جو کوئی اس پہ ہاتھ رکھ لے وہ چیز اس کی۔ تو لوگوں نے قیمتی قیمتی چیز ڈھونڈنی شروع کی، اس پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے پورا کیا جائے گا، وہ چیز ہماری ہو جائے گی۔ ایک باندی تھی، ہوشیار تھی، سمجھدار تھی، تو اس نے کیا کیا، کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ ہیرے جواہرات، سونا چاندی، سیم و زر سب کچھ پڑے تھے، کسی پر ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ آگے بڑھی اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ کے بدن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہ بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اس کے بعد بادشاہ میرا ہو گیا، بادشاہ میرا ہو گیا تو ساری چیزیں میری ہوگی، سارا خزانہ مجھے مل جائے گا۔ تو اللہ کی ذات جس کو مل جائے پھر اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں آدم کے ہر بیٹے کا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے۔ ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، بندہ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی شہوت میری خاطر چھوڑتا ہے۔ تنہائی ہے، گرمی کا موسم ہے، گھر میں بیٹھا ہے، چٹخنی لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور بہترین پینے کی چیزیں موجود ہے، کھانے کی چیز موجود ہے، اور بیوی موجود ہے، لیکن نہ شہوت کے قریب جاتا ہے، نہ کھانے کے قریب جاتا ہے، نہ پینے کے قریب جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزہ اس کے لیے رکھا ہے۔ اور حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہے۔ فرحت عند فطرہ، ایک تو افطار کے ٹائم، پورے دن بھوکا پیاسا رہ کر جب روزہ کھولتا ہے نا تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک فرحت عند لقاء ربہ، جب رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کا اجر اور ثواب دیکھے گا نا تب اس کو حقیقی دوسری خوشی محسوس ہوگی۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، بھوکا رہنے کی وجہ سے معدے میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے جو منہ کے ذریعے سے محسوس ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں یہ روزے دار کے منہ کی بدبو یہ مشک اور عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن یہ روزے کا ثواب کس کو ملے گا یہ یاد رکھیں، یہ روزہ، یہ جو روزے کا ثواب ہے اللہ فرما رہے میں خود اس کا بدلہ ہوں، یہ صرف کھانے پینے اور شہوت چھوڑنے سے نہیں ملے گا، بلکہ روزے کو آداب کے ساتھ رکھیں گے نا تب جا کے یہ ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، جھوٹ نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، نافرمانیاں نہ چھوڑے، روزہ بھی ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے تو پھر روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال ہو جائے، ڈیفنس شیلڈ جسے کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی تو ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے وار کرنے کے لیے، ایک ہاتھ میں وہ ڈھال پکڑتے تھے اس کے وار سے بچنے کے لیے، اس کے وار کو روکنے کے لیے، تو کہا روزہ ڈھال ہے۔ فرمایا اذا کان صوم یوم احدکم، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فلا یرفث، بے حیائی کے کام نہ کرے، ولا یفسق، گناہ کے کام نہ کرے، ولا یجہل، جاہلوں جیسا نہ بنے، نادانی نہ کرے، فإن صابہ احد، کوئی دوسرا سامنے والا جاہل بن جائے، نادان بن جائے، وہ جھگڑنے لگ جائے، برا بلا کرنے لگ جائے، فلیقل،
تو روزے دار کہیں میں تیرے جیسا نہیں بننا چاہتا، انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میں برا بلا نہیں کہہ سکتا، میں برائی کا جواب برائی سے نہیں دے سکتا۔ اس طرح بندہ جب روزہ رکھے گا تو یہ جو فضیلت بتائی گئی، جو اجر و ثواب بتایا گیا، ایسے روزے دار کو ملے گا۔ اسی لیے غالباً تم میں سے کوئی روزہ رکھے نا تو تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہارا کان بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے جسم کے اعضاء بھی روزہ رکھیں، یعنی صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، شرمگاہ کو شہوت سے روکنا مقصود نہیں ہے، جسم کا ہر عضو روزے دار ہونا چاہیے، آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ پکڑے، قدم غلط کی طرف بڑھ کے نہ جائیں، اس طرح روزہ رکھنا چاہیے کہ جسم کے سارے اعضاء روزے سے ہو، تب جا کے روزے کی یہ فضیلت اور اجر و ثواب ملے گا۔ یہ رمضان کا پہلا عمل ہے، خصوصی عمل۔ دوسرا عمل وہ ہے قیام اللیل، یعنی رات کو کھڑا ہونا، رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات، کبھی 2/3 رات، عام دنوں میں بھی، سال کے عام مہینوں میں اور دنوں میں بھی کھڑے ہوا کرتے تھے۔ رمضان میں تو آپ کی عبادت، آپ کی محنت، آپ کی ریاضت، آپ کا اجتہاد بڑھ جایا کرتا تھا۔ تو قیام اللیل، اب قیام اللیل میں اگر آپ پوری رات کھڑے نہ ہو سکیں، آدھی رات کھڑے نہ ہو سکیں، تو کم از کم ہمت کر کے ایسا کر لیں کہ تراویح مکمل پڑھ لیں، یہ بھی قیام اللیل میں آ جائے گا۔ سنن کتابیں حدیث کی، سنن ترمذی ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، ان تمام سنن کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ من قام مع امامہ حتی ینصرف کتب اللہ لہ قیام لیلۃ، جو آدمی اپنے امام کے ساتھ کھڑا رہے، جو آدمی اپنے امام کے ساتھ قیام کرے، کھڑا رہے، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، قیام سے فارغ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات قیام کا، پوری رات عبادت کا اجر و ثواب لکھ دیں گے۔ اب تراویح کتنی ہوتی ہے؟ فرض نماز کے ساتھ کریں تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ ورنہ 1.25 گھنٹے میں ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، اس میں بھی لوگ نہیں کھڑے رہ پاتے ہیں، تو پھر رمضان کی پھر کیا قدر ہوگی؟ کم از کم پوری تراویح جو ہے امام کے ساتھ پڑھیں تو پھر آپ کے لیے پوری رات عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہ رمضان کا دوسرا اہم عمل اور دوسرا اہم کام ہے۔ تیسرا جو کام ہے وہ ہے صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، جس کو واجب صدقہ کہتے ہیں، یعنی ضروری ہے وہ تو دینا ہی ہے، چاہے صدقہ نافلہ ہو، عام خرچ کی شکل میں ہو۔ رمضان میں خوب خرچ کرنے کا معمول بنائیں، یہ رمضان کا خاص عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کان اجود الناس، سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، فیاض، دریا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں تو اور بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، سخی بن جایا کرتے تھے حضور۔ وکان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، جس طرح چلنے والی ہوا ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ سخی۔ ہوا جب چلتی ہے نا تو پھر وہ سب کو پہنچتی ہے، وہ نہ بنگلہ دیکھتی ہے، نہ کمزور مکان دیکھتی ہے، نہ کوٹھی دیکھتی ہے، نہ جھونپڑی دیکھتی ہے، نہ امیر نہ غریب، کوئی فرق نہیں کرتی، ہر ایک تک ٹھنڈی ہوا، چلنے والی ہوا پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس چلنے والی ہوا کی طرح تھے کہ جو بھی آیا اس کو دے دیا، جو بھی آیا اس کو دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الصدقہ صدقۃ رمضان، سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین خرچ کرنا یہ رمضان کا خرچ کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، صحابہ کا بھی یہی عمل تھا، تابعین کا بھی یہی عمل تھا۔ سعدہ بنت عوف المریہ ایک عورت ہیں، ان کے شوہر تھے طلحہ بن عبید اللہ۔ تو وہ کہتی ہیں ایک طلحہ بن عبید اللہ ایک مرتبہ ہمارے گھر آئے، چہرے پر پریشانی کی کیفیت تھی، پریشانی کے آثار تھے، گھبرائے ہوئے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، میری طرف سے کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، آپ پریشان سے نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں،
تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن لقد کثر المال الذي عندك واقربني، ہمارے گھر میں جو مال پڑا ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس نے مجھے بے چین کر دیا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو بیوی بھی ایسی ہی تھی، دل والی تھی، کہا کہ اگر اس مال کی وجہ سے آپ پریشان ہیں نا، بے چین ہیں، تو اس کو تقسیم کر دو، اس کو تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے فوراً تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ کے پوتے ہیں، ان کا بھی نام طلحہ ہے، طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے طلحہ بن عبید اللہ ہمارے دادا کے خازن سے، خزانچی تھا جو تھا، اس سے پوچھا کہ جو اس دن مال تقسیم کیا وہ کتنا تھا؟ تو انہوں نے کہا 400,000، 4 لاکھ تھا، 4 لاکھ درہم کا یہ چاندی کے سکے وہ گھر میں تھے اور فوراً ایک دن میں تقسیم کر دیا۔ یہ خرچ کرنے کا اور صدقہ کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ تو رمضان میں جو تیسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم دینے کا مزاج بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب دیا کرتے تھے، نوازا کرتے تھے۔ خرچ کریں، جس کی جیسی گنجائش ہے اس اعتبار سے دیتے رہیں اور اس عمل کو زندہ کریں۔ اور صدقے کی اور بھی مختلف شکلیں ہیں، ان میں ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ اب کھانا کھلانا کوئی یتیم کو ضروری نہیں ہے، مسکین کو ضروری نہیں ہے، مطلقاً ہے۔ مطلقاً کا مطلب کسی کو بھی کھلائیں، آپ اپنے مالدار دوست ہیں، احباب ہیں، متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی کھلائیں۔ یتیم کو تو خیال رکھنا ہی ہے، مسکینوں کا تو خیال رکھنا ہی ہے، بیواؤں کا تو خیال رکھنا ہی ہے، لیکن اس مہینے میں کھانا کھلانے کا مزاج ہونا چاہیے، یہ عمل زندہ ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ مبارک مہینہ ہے میں خوب کھلاؤں۔ کھانا کھلانا اس کا اجر و ثواب ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی خوبی تو یہ ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت کے باوجود، خود کو ضرورت ہے اس کے باوجود وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو۔ قیدی کون ہوا کرتا تھا؟ مسلمان نہیں ہوا کرتا تھا، قیدی کافر ہوا کرتا تھا، دشمن ہوا کرتا تھا، کہ خود بھوکے رہ کر اہل ایمان دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا کسی کو بھی یہ رمضان کا ایک خاص عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ ومن سقا مؤمنا علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کی جو بہترین شراب ہے رحیق مختوم جس کا نام ہے، اللہ اس میں سے اس کو پلائے گا۔ تو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اس میں خصوصی طور پر تفطیر الصائمین، روزے داروں کا روزہ کھلوانا اور ان کو کھانا کھلانا۔ حضور نے فرمایا من صما صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ بعدها حتی یدخل الجنہ، جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا اس کو پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے خاص حوض میں سے اس کو پلائیں گے، اور وہ پلانا ایسا ہوگا کہ جنت جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ روزے دار کو روزہ کھلوانے کا اتنا اجر و ثواب ہے، تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ افطار کروائیں؟ تو اتنا تو سامان ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے روزہ کھلوانے کا، تو پھر یہ اجر و ثواب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب لمن فطر علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ ماء۔ افطاری میں بہت ساری چیزوں کا حاضر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو روزے دار کو افطار کرائے گا دودھ کے چند گھونٹ پر یا ایک کھجور پر اور شربت ماء یا پانی کی چند گھونٹ پر، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ثواب سے نوازیں گے۔ تو جو تیسرا عمل تھا صدقہ، اور اسی میں کھانا کھلانا ہے اور روزے داروں کا روزہ افطار کرانا ہے، یہ رمضان کا خاص عمل ہے۔ اور چوتھا جو عمل ہے وہ قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کا خاص جوڑ ہے، خاص لنک اور خاص تعلق ہے۔ فضیلت جو ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت خوب کریں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا تو عام معمول تھا، عام دنوں میں بھی 7 دنوں میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔
کوئی 10 دنوں میں، کوئی 15 دنوں میں، کوئی مہینے میں۔ ہمارا تو قرآن سال میں ختم کرنا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی مثال دیا کرتا ہوں، یہ جو واٹس اپ ہوتا ہے نا، ہم کسی کا واٹس اپ کھولتے ہیں تو اس میں لاسٹ سین آتا ہے کہ اس نے واٹس اپ آخری کب کھولا تھا، تو آئے گا کہ بھائی صبح 10 بجے کھولا تھا۔ قرآن کے بارے میں ہم دیکھیں نا کہ لاسٹ سین کب ہوا تو پچھلا رمضان ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کا قرآن کا کھولنا لاسٹ سین پچھلا رمضان نظر آئے گا، اس رمضان میں کھولا تھا اور اب اس رمضان میں کھلے گا۔ اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا، عام دنوں میں بھی 7 دنوں میں قرآن مکمل کیا کر لیتے تھے۔ اور پھر رمضان کا بابرکت مہینہ آتا تھا، امام شافعی کے بارے میں آتا ہے 60 قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں۔ بعض 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض 7 راتوں میں۔ اخیر عشرہ آتا تھا تو ہر رات میں قرآن لے کے بیٹھے ہیں اور ختم کر رہے۔ تو خوب قرآن پڑھیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 7 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے 7 دن سے یا 3 دن سے کم میں، تو یہ عام دنوں اور عام ٹائم، عام اوقات کے لیے ہے۔ خاص ٹائم ہو جیسے رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، شب قدر ہے، اسی طرح خاص فضیلت والے راتیں ہیں یا خاص جگہیں ہیں، آپ بیت اللہ گئے، مکہ مکرمہ گئے، آپ کو ایک ہی دن ٹھہرنا وہاں یا 2 دن ہی ٹھہرنا ہے، اور آپ چاہتے ہیں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر میں پورا قرآن ختم کروں، تو آپ ایک دن میں بیٹھے بیٹھے ختم کر سکتے ہیں۔ شب قدر میں مجھے قرآن ختم کرنا ہے، ایک رات میں ختم کر سکتے ہیں۔ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ عام دنوں میں منع اس وجہ سے کہ قرآن غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کے لیے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے، تو عام دنوں میں کہا گیا کہ 7 دنوں کے اندر ختم کرو اور ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ لیکن فضیلت والے دنوں میں، فضیلت والے مہینے میں، فضیلت والے ٹائم میں، فضیلت کی جگہوں میں آپ چاہے جتنے کم مدت میں، کم ٹائم میں قرآن ختم کریں نا، وہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو قرآن کی خوب تلاوت ہو، یہ رمضان کا چوتھا عمل ہے۔ اور 5واں عمل ہے مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ ماحول بھی اچھا ملتا ہے اور شور شرابہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اخیر میں 3 گھڑیاں جو ہیں رمضان کی، 3 ٹائم کہیے، 3 گھڑیاں، ان کی قدر کرنے کی کوشش کریں، ان کو غنیمت سمجھیں۔ سب سے پہلی جو گھڑی ہے وہ ہے اول ساعت من النہار بعد الفجر، فجر کی نماز کے بعد دن کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے، شروع کی گھڑیاں ہوتی ہے، ان کی قدر کریں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، صرف رمضان کا نہیں، عام معمول تھا کہ جلس فی مصلی حتی تطلع الشمس، حضور فجر پڑھ کے جس جگہ نماز پڑھی ہوتی تھی وہیں بیٹھے رہا کرتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جو آدمی فجر جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر جس جگہ نماز پڑھی اسی طرح بیٹھا رہے، ذکر کرتا رہے، نیکی کا کام کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، 3 مرتبہ فرمایا یہ 2 رکعت نماز پڑھنا اس طرح مکمل حج اور عمرے کے ثواب کی طرح ہے۔ تو پہلی یہ گھڑی ہے جس کو غنیمت سمجھنا ہے اور جس کی قدر کرنا ہے۔ اور دوسری جو گھڑی ہے وہ آخر الساعۃ من النہار قبل الغروب، سورج ڈوبنے سے پہلے جو گھڑیاں ہیں، دن کا آخری ٹائم، وہ بھی بڑی فضیلت والا، بڑا اہم ہے۔ اس وقت دعا میں مشغول رہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اس وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف دن کی شروع کی گھڑیوں سے زیادہ ان گھڑیوں کو اہمیت دیتے تھے، کہا کرتے تھے خاتمہ جو ہوتا ہے نا اس کی اہمیت ہوتی ہے، یہ دن کا خاتمہ ہے، یہ دن کا اینڈ ہے، آخری ٹائم ہے، اس کی اہمیت ہے۔ دن نیکی پر، دعا پر ختم ہوگا تو اللہ کے ہاں فضیلت ہوگی۔ اور تیسری جو گھڑی ہے وہ گھڑی جو رات کا آخری پہر ہے، جس کے بارے میں آیا کہ اللہ کی رحمت خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے، آواز آتی ہے کوئی دعا کرنے والا، دعا کرے میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، مغفرت کی درخواست کرے میں مغفرت کر دوں، اور ہے کوئی توبہ کرنے والا میں توبہ قبول کر دوں۔ یعنی سحری کا جو ٹائم، رات کا آخری ٹائم، یہ 3 گھڑیاں رمضان کی بہت اہم ہیں، بہت خاص ہیں۔
ان کو عبادت سے، ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، توبہ و انابت سے، استغفار سے آباد کریں تو انشاءاللہ رمضان ہمارا بہت اچھا گزرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر رات اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر نیکی کی طرف بڑھنے والے، نیکی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر ادبر، اور اے شر برائی اور گناہ کو تلاش کرنے والے باز آ جا، رک جا، ان مبارک گھڑیوں میں، مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں، مبارک مہینے میں تو پیچھے ہٹ جا، اس کو چھوڑ دے۔ یہ ہر رات اعلان ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس پر لبیک کہہ دے، ہاں میں خیر کی طرف، نیکی کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو پروردگار بھی قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کو بہتر سے بہتر طریقے پر غنیمت سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔